السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں رائس وتھ حیدر، میں ہوں حیدر مرتضیٰ۔ ناظرین، گزشتہ شب ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں 12ویں انتخابات کے بعد جو حکومت بننی ہے اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ان کے مرکزی قائدین نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ہم سب کو یہ بتایا کہ اگلے جو 5 سال ہیں، اگر وہ 5 سال ہیں، تو وہ جو حکومت بنے گی، نئی حکومت، آئندہ حکومت، اس کی سربراہی کون کریں گے؟ تو وہ قرعہ جو ہے وہ نکلا ہے میاں شہباز شریف صاحب کے نام۔ تو دونوں پارٹیز نے کہا جی ہمارے متفقہ امیدوار میاں صاحب ہوں گے، اور صدارت کا جو عہدہ ہے، صدارت کی جو کرسی ہے، وہ ایک مرتبہ پھر جناب آصف علی زرداری صاحب کو ملی۔ یہ 2 بڑے عہدے تھے جن پر بات ہوئی پریس کانفرنس میں، اور دیگر عہدوں کے حوالے سے بھی ذرائع نے دعویٰ کیا، مختلف اخبارات، مختلف تجزیہ کاروں نے اس حوالے سے بات چیت کی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جس پہلو کا جائزہ لیں گے آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں، وہ پہلو یہ ہے کہ آیا کہ یہ ایک مضبوط حکومت ہوگی یا پھر کمزور ہوگی، کس حد تک مضبوط ہوگی اور کس حد تک کمزور، اور پاکستان کے اس وقت جو خصوصاً معاشی اور سیاسی چیلنجز ہیں ان سے نمٹ پائے گی یا پھر نہیں۔ خواہش تو ظاہر ہے کہ سب جماعتوں کی یہی تھی کہ انہیں سادہ اکثریت مل جائے اور وہ کامیاب ہو جائیں اور ان کا وزیر اعظم آ جائے، اور نون لیگ کی بھی یہی خواہش تھی۔ نون لیگ کی خواہش نہیں تھی، بلکہ وہ اردو میں ایک بڑا مشکل لفظ استعمال ہوتا ہے، تیقن، یقین۔ ان کو تو یقین تھا کہ ایسا ہوگا، اور میاں صاحب کی جو ابتدائی سپیچ تھی وہ بالکل ایسے ہی تھی کہ وہ اپنی پالیسی دے رہے تھے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا تو کیا کروں گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اخبارات میں ان کے جو انتخابات سے 2 دن قبل جو اشتہارات چھپے، اور اس میں ایک ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی، اور جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہیڈ لائن ہے، لیکن ایکچولی وہ ایڈ تھا، وہ پیڈ کانٹینٹ تھا۔ تو اس سے خواہش کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ پریسنگ ارج، ایک دلی خواہش تھی میاں صاحب کی کہ وہ وزیر اعظم بنے۔ لیکن وہ جو مینڈیٹ ملا اس سے اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، اب تو بھائی مخلوط حکومت بنے گی۔ تو اس سب سے پہلا انڈیکیٹر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا اس حکومت کی سربراہی نہ کرنا، جو کہ وہ کر سکتے تھے، مخلوط حکومت کی سربراہی بھی کر سکتے تھے، میاں شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کا نہ بننا وزیر اعظم اور اس دوڑ سے خود ہی باہر ہو جانا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی مستحکم اتحاد نہیں ہے، یہ کوئی دیر پا اتحاد نہیں ہے، یہ کوئی مضبوط اتحاد ہرگز نہیں۔ گو کہ ہماری خواہش ہے کہ جو اس وقت ملک میں مسائل ہیں وہ حل ہوں اور یہ اتحاد چلے اور یہ حکومت پاکستان کے مسائل حل کرے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز، جو زمینی حقائق ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ میاں صاحب کا اس دوڑ سے نکل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی مضبوط حکومت تو ہرگز نہیں بننے جا رہی ہے۔ پھر جو مخلوط حکومتیں پاکستان میں بنتی ہیں، ہم دور نہیں جاتے، ماضی قریب کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی اور پھر پنجاب میں ان کے کچھ ایم پی ایز نے گروپ بنا لیا، تو پھر آپ کو یاد ہے بزدار صاحب کا جب ریزگنیشن آیا، اور اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، تو آپ کو پتہ ہی ہے پرویز الہی صاحب کی کتنی سیٹیں تھیں ایوان میں؟ وہ تو پی ٹی آئی کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تھی نا۔ لیکن چونکہ مخلوط حکومت تھی تو پی ٹی آئی میجورٹی پارٹی کو پی ایم ایل کیو کا جو ڈیسیژن تھا وہ ماننا پڑا، ان کی ڈیمانڈ ماننا پڑی، اور پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے۔ گو کہ حکومت نہ چلی اور اس کے بعد اسمبلی ٹوٹ گئی، اور پھر پرویز الہی نے اس کو سچ بھی ثابت کیا، لیکن بہرحال ماننا پڑا پی ٹی آئی کو۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی حکومت کا ایک فیصلہ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسی مخلوط حکومتیں کس قدر دیر پا ہوتی ہیں اور کس قدر مستحکم ہوتی ہیں۔ اگر ان کو کچھ خاص حمایت حاصل نہ ہو تو وہ یقیناً کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پاتی۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین کون بنے تھے شروع میں جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی؟ آپ کو پتہ ہے رمیز راجہ صاحب کو فارغ کیا گیا اور نجم سیٹھی صاحب آ گئے، لیکن وہی نجم سیٹھی کچھ عرصے کے بعد مستعفی ہوتے ہیں اور ذکا اشرف صاحب آ جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یعنی اتنا ٹیمپرری ڈیسیژن، اتنا عارضی فیصلہ، اتنا آپ یہ کہہ لیں کہ قلیل المدت فیصلہ، وہ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کا، جو کہ ایک بہت اہم پوزیشن ہے، وہ کیوں تھا؟ اسی وجہ سے تھا کہ مخلوط حکومتوں میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ بہت لاچار ہوتا ہے۔ ویسے تو ہماری تاریخ میں جو دیگر وزیر اعظم ہیں، وہ 97 کے نواز شریف صاحب جو سب سے طاقتور وزیر اعظم تھے، وہ بھی لاچار ہی رہے ہیں،
لیکن مخلوط حکومت کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ تو بیچارہ بہت ہی لاچار ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فیصلے ہوتے ہیں پھر ریورس ہو جاتے ہیں. بہت سے فیصلے اس وجہ سے کرنے پڑ جاتے ہیں کہ فلاں پارٹی ناراض نہ ہو جائے، فلاں پارٹی ناراض نہ ہو جائے. تو یہ سلسلہ آپ دیکھیں گے کہ جاری رہے گا. پھر پیپلز پارٹی کی جو اپروچ ہے وہ ابھی تک جو اخبارات نے رپورٹ کیا، ٹیلی ویژنز نے رپورٹ کیا، وہ یہی کیا کہ وہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتے، لیکن ایسے عہدے لینا چاہتے ہیں. بلکہ وہ ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پکی نوکریاں لینا چاہتے ہیں، یعنی صدر بھی مل جائے، 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو گیا، نہ 2/3 میجورٹی ہو اور نہ جو صدر صاحب ہیں وہ جائیں. جیسے عارف الوی صاحب پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد بھی قائم ہیں اور جب تک نیا صدر نہیں آتا وہ قائم ہیں. تو پکی نوکریاں لینا چاہتے ہیں، گورنر لینا چاہتے ہیں، چیئرمین سینٹ لینا چاہتے ہیں. اور یہ ایک اخبار نے رپورٹ کیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب متوقع طور پر نئے چیئرمین سینٹ ہوں گے، اور بہت حد تک اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے. تو پیپلز پارٹی کی جو اپروچ ہے وہ بہت معنی خیز ہے، اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے وہ اپنی پوزیشن کو تو کیش کرے گی، وہ جس وقت چاہے حکومت گرا سکتی ہے، یہ ان کے پاس ایک پلس بہرحال ہوگا. پھر ایک اخبار نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ شاید پنجاب کیبنٹ میں پیپلز پارٹی شیئر چاہتی ہے، اور یہ اس حوالے سے بھی سمجھ آتی ہے بات، کیونکہ پنجاب پوری الیکشن کیمپین میں ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو ان کا جو ایمفیسس تھا، جو ان کا زور تھا وہ پنجاب پر تھا. تو ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو، اور اس کے بدلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نون لیگ کو شاید سندھ میں کچھ شیئر مل سکتا ہے، سو گیو اینڈ ٹیک. اور بلوچستان میں بھی مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ ہوا ہے، گو کہ پیپلز پارٹی وہاں پر میجورٹی پارٹی، اور سرفراز بگٹی صاحب ہو سکتا ہے وہاں وزیر اعلیٰ بنے. اور آپ کو پتہ ہے سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ تھے اس نگران حکومت میں، اور پھر وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، پھر الیکشن لڑا، پھر اب وہ متوقع طور پر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں. اچھا، آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے اختتام پر شہباز شریف صاحب نے ایک جملہ کہا کہ یہ قربانی اور ایثار کا سفر ہے. یہ کیسی دل فریب قربانی ہے، یہ کیسا دل فریب ایثار ہے کہ جس میں میاں صاحب خود ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، چیف ایگزیکٹو بننے جا رہے ہیں، اور ان کی بھتیجی محترمہ مریم نواز صاحبہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں. یہ کیسا ایثار ہے، یہ کیسی قربانی ہے؟ خیر اس کی سمجھ مجھے تو نہیں آتی، آپ کو آتی ہو تو آپ ضرور بتائیے گا. پھر انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم مستحکم بنیاد تھی، اور اس کا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ آج ہم اکٹھے بیٹھے ہیں. جناب آپ اکٹھے بیٹھے ہیں، لیکن جو روح رواں تھے پی ڈی ایم کے وہ کہاں ہیں؟ کیوں بھائی وہ کہاں ہیں آخر؟ یہاں میں مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ڈی ایم کے روح رواں تو وہی تھے. بے شک آپ بڑی پارٹیاں تھیں، پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی، بعد میں پیپلز پارٹی تو خیر پی ڈی ایم سے نکل گئی تھی، لیکن وہ جو سینٹر سٹیج پہ ہوتے تھے وہ تو مولانا صاحب ہوتے تھے. لیکن اب مولانا صاحب کہیں دکھائی نہیں دیتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غصے میں کچھ ایسی باتیں کہہ گئے ہیں کہ جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ایسی باتیں کہتے ہیں پھر وہ قابل قبول کم ہی ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ بنا ہے اور مستقبل میں یہ حکومت بنانے جا رہا ہے، پی ایم ایل این کے ہی سینیٹر مشاہد حسین سید، اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، تو اس میں انہوں نے اسے ایک ارینج میرج قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو تینوں بڑی جماعتیں ان کو مل کر قومی حکومت بنانی چاہیے. تو یہ تو تھی اب تک کی ڈیولپمنٹ، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر اخبار میں بھی جو مین جو ہیڈ لائن ہے وہ آپ کو یہی دکھائی دیتی ہے کہ حکومت سازی کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے. اس پر جیسے جیسے مزید اپڈیٹس آئیں گی آپ سے بات ہوتی رہے گی. آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ میرا آپ کا رابطہ رہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ.